السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے کل ہم نے مدینہ طیبہ کے مذاہب کے بارے میں پڑھا تھا اور اس سے متعلق آپ کو عملی کتاب میں بھی کام دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ سارا کام اچھے انداز میں کیا ہوگا، تو کام ایک مرتبہ آپ عملی کتاب میں دیکھ لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 50 پر سوال نمبر 3 آپ نے کرنا تھا، مندرجہ ذیل خالی جگہ دیے گئے الفاظ میں سے صحیح لفظ منتخب کر کے پر کیجیے۔ تو یہ امید ہے آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہوگا اچھے انداز میں۔ 6 اس کے یہاں پہ خالی جگہ تھیں، آپ نے یہاں مکمل کرنا تھا، اور 2 اگلے صفحے پر ہیں۔ منافقین کے سردار کا تعلق قبیلہ ڈیش سے تھا، اور اسی طرح یہ نمبر 8 منافقین کے سردار کا نام ڈیش تھا۔ آپ نے اس کو مکمل کر لیا ہوگا۔ اب ہم آج کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے میثاق مدینہ۔ میثاق جو ہے وعدے کو کہتے ہیں، اور مدینہ یعنی وہ وعدہ جو مدینہ کے اندر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں آپ پڑھ چکے ہیں یہودی بھی آباد تھے۔ یہودیوں کی 3 قبیلے جو ہے ان کا ہولڈ تھا، باقی قبائل پر بھی انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حکمت سمجھی کہ اگر یہاں ان یہودیوں کے ساتھ اگر کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے، کوئی معاہدہ کر لیا جائے، تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو اس بات کا بھی خطرہ تھا کہ مکہ کے مشرک کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، اور اگر وہ بھی حملہ آور ہوئے اور ساتھ میں یہودیوں نے اور منافقین نے بھی ان کا ساتھ دیا تو مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حکمت عملی کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ تحریری کیا گیا، لکھ کر کیا گیا، زبانی معاہدہ نہیں تھا۔ تو یہ تھے اس معاہدہ کے مقاصد، میثاق مدینہ کے مقاصد۔ یہ پہلی بات آپ نے سمجھی۔ اور اس میثاق مدینہ کا جو یہ معاہدہ طے ہوا، اس میں کل 47 دفعات تھیں، 47 پوائنٹس تھے، نکات تھے، جس میں سے چند ایک آپ یہاں کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس معاہدہ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اس معاہدے کے اندر سرپرست بھی مانا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میثاق مدینہ کا بانی بھی تسلیم کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے اپنا سرپرست بھی مانا، اور بہت سارے جھگڑے اور فسادات جن کا خدشہ تھا تو وہ بھی خطرہ ختم ہو گیا۔ تو عزیز طلباء، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ معاہدہ کب ہوا؟ جمادی الاخری سن 1 ہجری کے اندر۔ جمادی الاخری سن 1 ہجری کے اندر یہ معاہدہ ہوا۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں اور پھر عملی کتاب میں کام دیکھیں گے۔ میثاق مدینہ۔ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے اور اسلام کی ترقی سے سب سے زیادہ تکلیف یہودیوں کو تھی، اس لیے کہ اسلام نے جو نظام عدل پیش کیا تھا، اس نے غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا تھا۔ بہت پرانے جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کو وہ ناجائز فائدے اور وہ غیر منصفانہ اور شرمناک دباؤ اٹھتے جا رہے تھے جو سود وغیرہ کے باعث ان کو مدینہ کے غریبوں پر حاصل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اسلام کی ترقی کی وجہ سے یہودی اور منافقین شرارت کریں گے، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کی طرف سے خطرہ بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر دیں اور یہودی اور منافقین ان کے ساتھ مل جائیں۔ اس لیے آپ نے اس فتنہ اور خطرہ سے فوری نجات کے لیے ان سے ایک تحریری معاہدہ کیا جو تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔
عزیز طلباء، یہ وہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا۔ سیرت طیبہ کی بڑی کتابوں میں یہ تحریری دستور لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اس میں کل 47 دفعات یا فقرے تھے۔ میثاق مدینہ کی دفعات، ہم آپ کے لیے اس کی اہم دفعات پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں فریقوں کو مذہبی آزادی ہوگی، یعنی یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ یہود مسلمانوں کو اگر کبھی بیرونی دشمنوں سے لڑائی پیش آئے گی تو وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی اگر بیرونی کوئی طاقت لڑنے کے لیے آتی ہے تو یہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مسلمان اگر کسی سے صلح کریں گے تو یہود کو بھی اس سے صلح میں شریک رہنا ہوگا۔ جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی تو سب اس طاقت کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 6، کوئی فریق کفار مکہ یعنی قریش کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز اور سازش نہیں کرے گا۔ جو قبائل اس معاہدے میں شریک ہیں ان میں سے اگر کوئی قبیلہ اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے علیحدگی اختیار کرنے کا مجاز نہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے جس سے آپس میں کسی قسم کے فساد یا جھگڑے کا خوف ہو تو اس کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی کامیابی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ یہودیوں نے آپ کو اپنا سرپرست اور میثاق مدینہ کا بانی تسلیم کر لیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی مان لیا تھا کہ باہمی جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس معاہدے سے مسلمانوں کی ایک جداگانہ مذہب کے ماننے والوں کی حیثیت سے شناخت ہو گئی اور ساتھ ہی آس پاس کا علاقہ بھی منظم و متحد ہو گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ معاہدہ ماہ جمادی الاخری سن 1 ہجری میں ہوا۔ فقہ السیر، میثاق مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا ایک کھلا نمونہ ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ معاہدہ کی پیشکش فرمائی بلکہ وہ اپنی بصیرت و فراست سے اس معاہدے کے بانی بھی تسلیم کر لیے گئے، جس سے خطہ میں امن و امان کی صورتحال بھی بحال ہو گئیں اور مسلمان آزادانہ طور پر اپنی دینی و دنیاوی فرائض احسن طریقے سے انجام دینے لگے۔ اب عملی کتاب میں کام دیکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 51 سوال نمبر 4 درج ذیل میں دیے گئے بیانات کی صحیح یا غلط لکھ کر نشاندہی کریں اور غلط لکھنے کی صورت میں صحیح جواب بھی تحریر کریں۔ یہ آپ اس طرح کا سوال پیچھے بھی کر چکے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، مثال کے طور پر میثاق مدینہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کے درمیان ہوا۔ اب یہ غلط ہے تو آپ یہاں غلط لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں درست جواب لکھیں گے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان۔ اسی طرح آپ آگے بھی سوال نمبر 2 3 4 5 6 آپ یہ کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے آپ کے سامنے ہے، یہودیوں کا طرز تجارت اور طرز حکومت کیسا تھا؟ آج کل کے یہودیوں اور اس وقت کے یہودیوں میں کیا بات مشترک تھی؟ عزیز طلباء، یہ آپ کتاب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں کا طرز تجارت اور طرز حکومت کیسا تھا۔ طرز تجارت کے اندر ایک تو جو ہے یہ انہوں نے جو اوس اور خزرج تھے ان کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط قائم کیا ہوا تھا اور یہ تجارت کے اندر سود کے ساتھ لین دین کرتے تھے، اور اسی طرح یہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر یہ ان کے اوپر حکومت بھی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ ان کا طرز تجارت، طرز حکومت یہ آپ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ عملی کتاب میں لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال، سوال نمبر 6، میثاق مدینہ کی کیا وجوہات تھیں؟ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یعنی جن وجوہات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ یہ معاہدہ کیا وہ کیا کیا وجوہات تھیں، یہ بھی آپ سبق کے بالکل آغاز میں پڑھ چکے ہیں۔
اس سے اگلا سوال نمبر 7، میثاق مدینہ کی کوئی سے 5 دفعات تحریر کریں۔ آپ نے یہاں کتاب کے اندر 8 دفعات پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی سے 5 دفعات آپ یہاں لکھیں گے، اور یہی کام جو آپ نے عملی کتاب میں کرنا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔